گزارش ہے جناب حضرت مولانا مفتی محمد افتخار صاحب دامت برکاتہم سے کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے تاثرات پیش فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الصادق الامین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوق، ایک فقط نام محمد سے وفا کی ہے۔ علماء ذوی الاحترام، بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں و پاسبانوں، امت محمدیہ کے نوشگفتہ پھولوں، اللہ رب العزت والجلال کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لانے کے بعد ہم سب سے پہلے جمعیت علماء شاخ کامراج پور کے ذمہ داران محترم بھائی نثار احمد زیدہ مزدوہم، اسی طریقے پر عزیز مکرم حافظ منکشف عالم سلمہ اور برادر مکرم قاری عبدالواحد زیدہ مزدوہم اور ان کی پوری جماعت اور ٹیم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں، یہ پروگرام کوئی آخری پروگرام نہیں ہے، اور نہ ہم نے یہ پروگرام منعقد کر کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کیا ہے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ ایک ترغیبی پروگرام ہے۔ چند بچوں نے کچھ سوالات یاد کر لیے، پڑھ لیے، ان کو رٹ لیا اور ہم سمجھے کہ کام مکمل ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ ابھی ہمارے عزیز مولانا مفتی محمد ساجد صاحب زیدہ مزدوہم نے عرض کیا کہ دشمنان اسلام نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، بدتمیزیاں کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ جو کچھ کر رہے ہیں میں مانتا ہوں یقیناً وہ مجرم ہیں، پاپی ہیں، لیکن یاد رکھنا مسلمانوں، اگر وہ لوگ قصوروار ہیں تو اچھی طرح سمجھ لیجئے گا کہ کہیں نہ کہیں ہم بھی قصوروار ہیں۔ ہم نے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے دنیا والوں کے سامنے اپنے پیغمبر کی زندگی کو نہیں رکھا، نہ ہمیں اپنے نبی کی زندگی اور سیرت یاد ہے، نہ ہماری زندگیوں میں ہے، نہ ہمارے اخلاق اور کردار اور ہمارے معاملات، ہماری معاشرت پیغمبر علیہ السلام کی زندگی سے میل کھاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی دشمن زبان کھولتا ہے
میں اس چڑھتے سورج کی روشنی میں ببانگ دوہن کہتا ہوں، ایمان والوں کہیں نہ کہیں قصوروار آپ بھی ہیں۔ میرے بھائیوں، اس پروگرام کو آخری نہ سمجھیں۔ ہم اس اسٹیج سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ صرف مدارس کے طلبہ، اسکول کے طلبہ ہی نہیں، بلکہ ہر ایک مسلمان کے گھر میں نبی کی سیرت کی کتابیں موجود ہونی چاہیے۔ ہماری بچیاں بھی سیرت پڑھیں، ہمارے بچے بھی سیرت کا مطالعہ کریں، ہمارے گھر کے تمام افراد سیرت کا مطالعہ کریں۔ ہم پابند کریں اپنے گھر کے لوگوں کو کہ اپنی زندگی کے 24 گھنٹوں میں سے کچھ نہ کچھ وقت ہمیں اپنے پیغمبر کی سیرت کے مطالعے کے لیے فارغ کرنا ہے۔ یاد رکھنا میرے پیارو، اگر ہمارے سامنے ہمارے پیغمبر کی زندگی نہیں ہوگی، ہمارے سامنے ہمارے نبی کی زندگی نہیں ہوگی، ہم اپنے پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ نہیں کریں گے، میں صاف طور پر کہتا ہوں، نہ ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ ہماری یہ دنیا آگے بڑھ سکتی ہے، اور نہ ہم آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے، ہم نبی کی زندگی کا مطالعہ کریں، پیغمبر کی زندگی کو پڑھیں، اپنے بچوں کو پابند کریں، اور ہر مسلم گھر میں نبی کی سیرت کے حوالے سے کتابیں موجود ہوں اور مسلمان اس کا مطالعہ کریں، پڑھیں۔ جوان بھی پڑھیں، پیغمبر نے جوانی کیسے گزاری ہے۔ شادی شدہ افراد بھی پڑھیں، نبی نے ازواج کے ساتھ کیسا معاملہ کیا ہے، بچوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے، نبی کا بچپنا کیسا تھا۔ نبی کی زندگی پر ہماری پوری نظر ہو اور مسلمان پیغمبر کی زندگی کو پڑھیں، مطالعہ کریں، یہ از حد ضروری ہے۔ اسی لیے یہ پروگرام کیا گیا ہے تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں پیغمبر کی زندگی پڑھنے کا شوق پیدا ہو اور ان کی دنیا بھی آگے بڑھے اور ان کی آخرت بھی کامیاب ہو۔ میرے بزرگوں، یہ آپ مدرسہ دیکھ رہے ہیں جہاں میں اور آپ اس وقت موجود ہیں۔ مجھے ذمہ داران کی طرف سے یہ حکم ملا کہ آپ اس مدرسے کے حوالے سے بات کیجیے، چونکہ ابھی اسی پروگرام میں اس مدرسے کے چند بچے جو شعبہ تحفیظ القرآن سے فارغ ہوئے ہیں ان کی دستار بندی کی جائے گی۔ تقریباً وہ 4 طلبہ ہیں جنہوں نے آپ کے اس مدرسہ شریف العلوم سے فراغت حاصل کی اور یہاں پر انہوں نے حفظ قرآن کریم کی سعادت حاصل کی۔ اگر مجمع کی حیا نہ ہوتی تو میں اس مدرسے کے ذمہ داران کی پیشانی کو بوسہ دیتا کہ انہوں نے ایک گمنام جگہ پر بیٹھ کر، ایک چھوٹی سی جگہ پر بیٹھ کر، ایک پچھڑے ہوئے علاقے میں رہ کر کے 4 بچوں کو 1 سال میں امت کے سامنے پیش کیا اور امت کو 1 سال میں 4 حافظ قرآن دیے۔ میرے بزرگوں، یہ اس مدرسے کا بہت بڑا کارنامہ ہے، اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی جگہ پر بیٹھ کر یہ لوگ آپ کو 1 سال میں 4 حافظ قرآن دے رہے ہیں۔ ہم قرآن کریم کی عظمت کو سمجھیں۔ قرآن کریم پڑھانے کے لیے، قرآن کریم کی تشریحات اور اس کی تفسیر کو پڑھانے کے لیے، ہمارے بچوں کے دلوں میں اسلام کی عظمت کو بیٹھانے کے لیے مدرسے قائم کیے جاتے ہیں۔ میرے بزرگوں، اس دور میں اس وقت مدرسے بہت ضروری ہیں۔ اگر ہم نے دینی مدارس کی اہمیت کو نہ سمجھا تو میرے بھائیوں، میں صاف طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ چند سال نہ گزریں گے کہ ہماری نسلیں یہودی اور عیسائی ہو جائیں گی، وہ اپنے دین سے پھر جائیں گے۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے مدارس کی اہمیت پر، اس کی عظمت پر بہت کچھ لکھا ہے۔ ابھی ایک تحریر حضرت مولانا سید رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم کی آئی ہے۔ انہوں نے امت سے بڑے پرزور لفظوں میں یہ اپیل کی ہے کہ اللہ کے واسطے اپنے مدارس کی حفاظت کرو، ان کی عظمت کو سمجھو۔ یہ مدارس
وہ دینی قلعے ہیں جہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا معبود ہم سے چاہتا کیا ہے، ہمارا اللہ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے اور اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں کیا کیا ہیں، جہاں پر انسان کو اللہ کی مرضیات اور نامرضیات کا علم ہوتا ہے، انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں آیا کیوں ہے، اور مدرسوں میں رہ کر کے یہاں زندگی گزار کر انسان کی آخرت سنورتی ہے، اس کی قبر سنورتی ہے، اس کی آخرت بنتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب حافظ قرآن کو قبر میں اتارا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی قبر سے کہیں گے لا تاکلی لحمہ، اور قبر تو اس کے گوشت کو نہ کھانا۔ قبر کہے گی کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفہ، اور میرے پروردگار میرے مالک میں اس کے گوشت کو کیسے کھا سکتی ہوں جبکہ تیرا قرآن اس کے سینے میں اس کے دل میں محفوظ ہے۔ ہماری قبر بنتی ہے، ہماری آخرت بنتی ہے، ہماری دنیاوی زندگی سنورتی ہے، ہم حرام و حلال کی تمیز حاصل کرتے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ ایک انسان کو ایک سماج میں، ایک معاشرے میں جس طرح زندگی گزارنی چاہیے، مدارس سے وہ پورا مقصد حاصل ہوتا ہے۔ اچھا ایک بات بتائیے، جو اللہ نے اولاد آپ کو عطا کی ہے، اس اولاد کی تربیت کرنا، اس کے اخلاق کو مجلہ مصفہ کرنا، اس کے اخلاق کو سنوارنا، اس کی زندگی کو اچھی بنانا، اس کو تعلیم و تربیت سے آراستہ کرنا، اس کی ہر زندگی کے ہر پہلو پر نظر رکھنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ آپ کو بتانا ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں تو دنیا کس طرح گزارنی ہے، ماں باپ کا احترام کیا ہے، بڑوں کی عظمت کیا ہے، چھوٹوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے۔ ہمیں غرض یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ارے قربان جاؤ ان مدرسے والوں پر کہ یہ رات دن محنت کر کے آپ کی ذمہ داری اپنے اوپر لیے ہوئے ہیں اور اس ذمہ داری کو یہ پورا کر رہے ہیں، اور آپ کے بچوں کو وہ سب کچھ سکھا رہے ہیں جو ماں باپ کو سکھانا چاہیے تھا۔ جو آپ کی ذمہ داری تھی وہ مدرسے والے لیے ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنی جان سے زیادہ ان دینی مدارس کی قدر کرنی چاہیے۔ مفکر ملت، مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ روئے زمین پر اگر امت کو صحیح دین پہنچانے والی کوئی جگہ ہے تو وہ مدارس ہے۔ اور میں یوں کہتا ہوں کہ جہاں جہاں بھی جس تنظیم اور جماعت میں رہ کر کے جو لوگ دینی کام کر رہے ہیں، یاد رکھنا ان سب کو مدارس سے فیض ہو رہا ہے، وہ مدارس کی دین ہے جو دوسری جگہوں پر کام کر رہے ہیں۔ اور حضرت نے یوں فرمایا کہ رسی جس طرح ہوتی ہے، اس رسی کا ایک سرا نبی پاک علیہ السلام کے دست مبارک میں ہے اور ایک سرا مدارس میں ہے۔ گویا محمد الرسول اللہ سے براہ راست صحیح اور سچا دین مدرسوں میں آ رہا ہے، اور وہ مدرسوں کے ذریعے سے صحیح دین امت میں جا رہا ہے۔ گویا اس وقت اللہ کی زمین پر اگر دین، صحیح دین پہنچانے والی کوئی جگہ ہے تو وہ مدارس اسلامیہ ہیں، جہاں سے امت کو براہ راست صحیح وہ دین جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو دیا تھا، مدارس کے ذریعے سے وہ امت کو جا رہا ہے۔ صحیح دین، جو لوگ مدارس سے جڑیں گے، مدارس سے وابستہ رہیں گے، اپنے بچوں کو بھیجیں گے، ان کے پاس صحیح دین رہے گا، اور میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ وہ لوگ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میرے بھائیو، آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی اس بستی میں جو بہت اندر دور جا کر کے سڑک سے واقع ہے، اس مدرسے کا قیام ہوا اور بہترین تعلیم یہاں ہو رہی ہے۔ آپ حضرات اس کا تعاون فرمائیں، اس سے محبت کریں، اس کو آگے بڑھانے کی فکر کریں۔
اور اگر نہیں کر سکتے، آپ کے سینے میں دھڑکتا ہوا بیدار دل نہیں ہے، میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، میری طاقت میں ہوتا تمہارے پیر پکڑ کر کہتا، مسلمانوں اگر آپ مدد نہیں کر سکتے، اللہ کے واسطے مخالفت مت کرنا۔ اب کچھ نہیں کر سکتے تو مخالفت مت کرنا۔ جو لوگ چلا رہے ہیں ذمہ داران ہیں، وہ جس طرح کام کر رہے ہیں آپ انہیں کرنے دیجئے۔ یہ مدارس باقی رہیں گے تو ہماری نسل دین و اسلام پر باقی رہیں گی، ہماری نسل قرآن سے جڑی رہیں گی، ورنہ صورتحال یہ ہوگی کہ نسلوں کو کلمہ بھی یاد نہیں ہوگا۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔